السلام علیکم ناظرین، میں عدنان منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایوری تھنگ جہاں۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے غذاؤں کے رس یا ٹیسٹ کے بارے میں۔ ناظرین، ہم روزانہ مختلف غذائیں کھاتے ہیں، مثلا دودھ، دہی، اناج، دال، پھل، میوے، سبزی، ترکاری وغیرہ۔ جو کچھ ہم کھاتے ہیں ان سب کے مختلف رس یا ذائقے ہوتے ہیں، مثلا سوانجنا، کچنار، کریلا وغیرہ میں کڑوا رس، ہرڑ اور کچے بیروں میں کسالہ سا رس، مرچوں میں تیکھا رس، نمک اور خلفہ یعنی کلفہ میں نمکین رس، لیموں سنگترا میں کھٹا رس، کیلا، آم، ناشپاتی، انار وغیرہ میں میٹھا رس خصوصاً زیادہ ہوتا ہے۔ دو چار قسم کے بھی رس بھی بعض غذاؤں میں ہوتے ہیں، مثلا لہسن میں سوائے کڑوے کے باقی پانچوں رس موجود ہیں۔ صحت کے حوالے سے ضروری ہے کہ وقتاً فوقتاً موسم اور موقع کے مطابق ہم سب رسوں کا استعمال کریں۔ چند ایک کو بالکل چھوڑ دینے سے یا چند ایک کا بہت زیادہ استعمال کرنے سے خون میں خرابی آ جاتی ہے۔ اب آپ دودھ ہی کو دیکھ لیں، کچے دودھ کی الگ تاثیر ہے، پکے ہوئے یا گرم کیے ہوئے ابلے ہوئے دودھ کی الگ تاثیر ہے، ٹھنڈے دودھ کی الگ، پھر اسے دہی کی الگ، مکھن کی الگ، دیسی گھی کی الگ تاثیر ہے۔ اس میں ہمیں ایک چیز ہی پر اکتفا اور اپنے ذائقے ہی کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ وقتاً فوقتاً ان چیزوں کو استعمال کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے جسم میں قوت مدافعت پیدا ہو سکے۔ میٹھے، نمکین اور کھٹے رس جو ہمیں بہت پسند اور محبوب ہیں، مثلا پھل کے بارے میں مشہور ہے کہ جب موسم شروع ہو اور پھل عروج پر ہو تو پھل کو کھاؤ، اور جب اس کا موسم جانے لگے تو اس کو ختم کر دیں، یعنی اس کو نیا جو پھل آ رہا ہے اس کو شروع کریں۔ اس کے علاوہ دوسرے رسوں والی چیزیں مثلا سوانجنا، کچنار، ہرڑ، کالی مرچ، شلگم، کریلا، آملہ وغیرہ بھی ہمیں استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے ہمارا ایک تو خون صاف رہتا ہے اور جسم میں ہر کسی ٹیسٹ کو سہنے کی یا آزمانے کی قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ایک ہی ہم چیز استعمال کرتے رہیں گے تو ہمارے جسم میں دوسری چیزوں کے لیے یا بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت میں کمی ہو جائے گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بہت سی چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو ٹیسٹ کو دیکھا جائے تو پھر جو ٹیسٹ ہمیں جانی میٹھا ہی پسند ہوتا ہے تو ہم میٹھا ہی پھل کھائیں، دوسرے پھل تو ہم کڑوے والے کھائیں نہ۔ لیکن ہر چیز میں، ہر پھل میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی ہم پھل ہو یا سبزی ہو، ترکاری ہو، دالیں جیسے میں کہا، گوشت ہو، ہر چیز کو موسم کے مطابق استعمال کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے جسم میں قوت مدافعت ہو اور ہم جو ہے ہمیشہ سدا خشک رہیں اور ہماری صحت بھی قائم و دائم رہے۔ جی ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔